علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے 3 دوست تھے، 3 دوست۔ ایک دوست وہ ہے جو اس کو موت تک ساتھ دیتا ہے، ایک دوست وہ ہے جو اس کی قبر تک ساتھ آتا ہے، اور ایک دوست وہ ہے جو اس کی قبر میں بھی آتا ہے۔ اس کی تفصیل علماء نے بیان کی کہ جو دوست اس کی موت تک ساتھ دیتا ہے وہ اس کا مال ہے، وہ اس کا مال ہے۔ کہ جب تک میرا مال میرے پاس، میں زندہ ہوں، جب تک ہی ساتھ ہو سکتا ہے نا۔ میرے مرنے کے بعد میرا اکاؤنٹ کس کے پاس ہے؟ ورثہ کے پاس۔ میری گاڑیاں کیا ہے؟ گیریج میں۔ میرا گھر وہیں رہ جائے گا، فیکٹریاں وہیں رہ جائیں گی، دکانیں وہیں رہ جائیں گے، کھیت کھلیان سب وہیں رہ جائیں گے۔ میرا لباس تک اتار لیں گے، میرا موبائل، میرا آئی پیڈ، میری سب چیزیں سب لے لیں گے، اور مجھے کورے لٹھے کا کفن پہنایا جائے گا جو لاوارث کو ملتا ہے۔ سیٹھ صاحب کے بعد 10 گاڑیاں کھڑی ہیں، بڑی بڑی ایئر کنڈیشن گاڑیاں۔ ذرا کبھی سوچیں کہ سیٹھ صاحب کا جنازہ کون سی گاڑی میں جائے گا؟ لینڈ کروزر میں، مرسیڈیز میں، کوئی ایئر کنڈیشن کار میں؟ نہیں، سیٹھ صاحب کا جنازہ ایمبولینس میں جائے گا، میت بس میں جائے گا۔ پھر اس سیٹھ صاحب کو اٹھا کر لے کہاں جایا جائے گا؟ دفن کہاں ہوں گے سیٹھ صاحب؟ کوئی پوش ایریے میں، کسی بڑی حویلی میں ان کو دفنایا جائے گا؟ قبرستان میں؟ یا لاوارث، فقیر، غریب، یہ بھی لیٹے ہوئے، وہ بھی یہیں لیٹ جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں یہ دنیا میں سارے نظارے ہم کو نظر آتے ہیں، لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم توبہ کی طرف نہیں آتے ہیں، ہم گناہوں سے بچنے کے لیے کوششیں نہیں کرتے ہیں، ہم سچی بات ہے کہ سدھرنے کا ہی ذہن نہیں رکھتے، جیسی زندگی ایسی زندگی گزارے جا رہے ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس ابھی جوان ہوں، ذرا سا وقت گزار لوں پھر عبادت کر لوں گا، بس میں عمرے پہ جاؤں گا، حج پہ جاؤں گا تو داڑھی رکھ کر آ جاؤں گا، بس یہ جناب میرا یہ کام نکل جائے تو میں جناب دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کروں گا، ذرا یہ ہو جائے تو خوب دین کی باتیں سیکھنا شروع کروں گا۔ سوچے یار، زندگی گزر گئی، اتنی ڈگریاں ہم نے حاصل کر لیں، نہیں سیکھا تو دین نہیں سیکھا، بڑی بڑی کتابیں پڑھنا سیکھ لی، نہیں سیکھا تو قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، بڑے بڑے فارمولے یاد ہو گئے، بڑے بڑے مطلب ہم نے چیزیں زبانی یاد کر لیں، یاد نہیں ہوا تو کلمے یاد نہیں ہوئے، نماز کا طریقہ یاد نہیں ہوا، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ نہیں آیا، روزی کمانے کا جائز طریقہ نہیں آیا۔ یعنی میں اپنے بارے میں سوچوں تو صحیح، کیا زندگی یہ جو میں گزار رہا ہوں، کیا یہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اور پھر اگر میری شادی ہوئی تو اس شادی کے بعد میری ذمہ داری تو اور بڑھ گئی، میرے بچے ہو گئے، میرے بچے ہونے کے بعد میری ذمہ داری تو اور بڑھ گئی کہ اب تو مجھے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ لیکن میں نے تو خود لیڈیں لگا کر دی ہیں، میں نے تو خوب ڈش لگا کر دی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کے گھروں میں آج بھی فلمیں چل رہی ہیں، آج بھی ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، اور معاذ اللہ افطار کا وہ وقت کہ جس میں بخشش اور مغفرت کا وقت ہوتا ہے، ہماری اسکرین پر بے پردہ عورت آ رہی ہوتی ہے، میوزک چل رہا ہوتا ہے، اور ہم اس وقت افطار کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں میرے پیارے اسلام بھائی، ہم کو ہو کیا گیا ہے؟ اور پھر رمضان کا مہینہ جس کی راتوں میں منادی پکار کر بلاتا ہے کہ آؤ بخشش کی طرف، آؤ مغفرت کی طرف، اور ہم اس وقت بھی رات کو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ مجھے یہاں کا نہیں پتا، لیکن ہمارے شہروں میں تو باقاعدہ نائٹ ٹورنامنٹ رکھے جاتے ہیں، رمضان کے رات کے ٹورنامنٹ رکھے جاتے ہیں، اور نوجوان گلیوں میں روڈوں پر کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ بتائیں، رمضان کا مہینہ کہ جو کہ ہے عبادت کا مہینہ، جو ہے توبہ و استغفار کا مہینہ، اس مہینے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں اللہ پاک کی قہر و غضب کو دعوت دے رہا ہوں۔ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ نفس و شیطان کی ایسی شرارتیں ہو گئی کہ میں رب کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہوں۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ جو زلزلے آتے ہیں، یہ جو زمین پھٹتی ہے، یہ جو طوفان آتے ہیں، یہ جو سونامی آتے ہیں، ان سب کے بارے میں جب علماء سے پوچھا گیا کہ علماء فرمائے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ کیوں طوفان آتے ہیں، یہ کیوں آندھی آتی ہیں، یہ کیوں لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، یہ کیوں جناب ایسی ہوائیں چلتی ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ زلزلہ گناہوں کے سبب آتا ہے۔ اب ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ سارے لوگ گناہ گار ہیں، میرا گناہ تھوڑی ہے۔ تو ہم اپنے اطراف کا جائزہ لیں کہ اس میں چاروں طرف
کیسی کیسی نافرمانیوں کا سلسلہ ہے، کیسے کیسے برائیوں کے اڈے ہیں، پھر کس کس طرح سے ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی جا رہی ہیں۔ جس کی جو مرضی آ رہی ہے وہ سب کو دبا رہا ہے، جس کی جو مرضی آ رہی ہے وہ لوگوں کے حقوق پامال کر رہا ہے، جس کی جو مرضی آ رہی ہے وہ اللہ پاک کے قہر و غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ جی ہاں، جب کسی مظلوم کو پر ظلم کیا جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں اس سے عرش تک ہل جاتا ہے، اور فرمایا گیا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کہ اس کی دعا اور رب میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، فوراً قبول ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی کیسے عروج سے زوال پر آ گیا، ارے دیکھو اس کو کسی کی بد دعا لگی ہوگی۔ اگر کبھی بھی ایسی زندگی میں ایسی نادانیاں ہوئی ہیں، کمزوریاں ہوئی ہیں، بتقاضۂ بشریت ہوتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، مگر پھر توبہ کا راستہ بھی تو دیا ہے نا اللہ نے، معافی کا راستہ بھی تو دیا ہے نا، کہ بندہ آئے تو صحیح، رب کی طرف رجوع تو کرے۔ مگر اس رجوع میں کیا ہے؟ رجوع میں پکی توبہ ہے، سچی توبہ ہے، سچی توبہ ہے، سچی توبہ کی طرف آنا ہے، سچی توبہ کی طرف۔ اور توبہ کیا ہے؟ خالی کان پکڑنا توبہ نہیں ہے، گال پہ ہاتھ مارنا یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے 3 ارکان ہیں۔ ایک تو جو کیا اس کو ایکسیپٹ کرے، یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا، مانے کہ یہ گناہ ہو گیا، پھر اس گناہ پر شرمندہ ہو کہ مولا تو نے منع کیا تھا لیکن پھر بھی ہو گئی، مولا معاف فرما۔ اور تیسری بات کہ آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو، نماز قضا ہوئی ایکسیپٹ کرے، ہو گئی، یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، شرمندہ ہو جائے۔ اور تیسرا آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، یہ توبہ پکی۔ اگر اب بھی مال کھایا تھا، یا اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، اور دل ہی دل میں ہے کہ آئندہ بھی کروں گا، یہ توبہ نہیں ہے، یہ اللہ سے مذاق ہے۔ تو ہمیں رمضان کے اس مبارک مہینے کا فائدہ اٹھانا ہے اور اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، نیکیوں کی طرف آنا ہے، نمازوں کی طرف آنا ہے۔ اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے سارا اہتمام کیا ہے۔ آپ کے ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ کے علم میں ہوگا، کچھ اور بھی حضرات آئے ہیں یہاں پر، میں آپ سب کو حیران کن بتا رہا ہوں کہ 100 سے زیادہ آپ کے اس مسجد میں پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرنے بیٹھ گئے۔ اب بتائیں اللہ پاک نے کیسا ان کو نوازا ہے، اپنا گھر کا مہمان بنایا ہے کہ پورے ماہ رمضان کے لیے آ گئے۔ اور یہ دعوت اسلامی کے اعتکاف کی بہاریں ہوتی ہیں کہ اس میں نماز سکھائی جا رہی ہے، قرآن سکھایا جا رہا ہے، تلاوت کرائی جا رہی ہے، نمازیں سکھائی جا رہی ہیں، نوافل بتائے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ سنتوں کے مطابق گل گزار رہے ہیں۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، چلو پورا مہینہ نہیں گزار سکے، 7 دن گزر گئے، آج آ جائے، بقیہ دن گزار لیں، تاکہ دنیا کی جھنجھٹوں سے دور اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان بن جائیں اور رحمت برکتیں حاصل کریں، نماز با جماعت پڑھیں، تراویح پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، خوب نیکی کا سلسلہ ہوگا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی الحمدللہ یہ عاشقان رسول کی دینی تحریک ہے جو نیکی کی دعوت عام 29 مقامات پاکستان میں ایسے ہیں جہاں 1 مہینے کا اعتکاف ہو رہا ہے، اور اس میں سب سے بڑا اعتکاف الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے، جس میں پورے ماہ رمضان کے اعتکاف میں تقریباً 5000 اسلام میں موجود ہیں الحمدللہ۔ امیر اہل سنت روزانہ ان کی تربیت فرما رہے ہیں، افطار کے وقت وہاں سے براہ راست مدنی چینل پر دعا آتی ہے، تراویح کی نماز کے بعد الحمدللہ روزانہ مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ یہاں والے بھی اس مدنی مذاکرے میں شامل ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے قریب آ جائیں اور اس مبارک ماحول کو ایک غنیمت جانیں، اور اس مبارک اور اعلیٰ جو مہینہ ہمیں ملا ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ اگر آپ نہیں بیٹھ سکتے تو ٹھیک ہے، روزانہ افطار کے وقت آ جائیں، ان کے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں، روزانہ تراویح کی نماز یہیں پڑھ لیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، جتنا زیادہ وقت ان کے ساتھ گزاریں تاکہ دین کی باتیں جو سیکھ رہے ہیں آپ بھی سیکھ لیں۔ اور پھر دعوت اسلامی کا دینی ماحول ماشاءاللہ یہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی بدلاوا دلاتا ہے۔ ایسے کتنے ہیں جو کل تک کلین شیو تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، آج ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ کر نمازی بن گئے۔ تو یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کا سامان کریں۔ تو دعوت اسلامی الحمدللہ یہ آپ کے ڈیرہ اسماعیل خان میں
مدارس بھی قائم کر رہی ہے، جامعہ بھی قائم کر رہی ہے، ہمارے بچوں کو بھی پڑھا رہی ہے، ہماری بچیوں کو بھی پڑھا رہی ہے، ہماری بچیوں کو عالمہ بنا رہی ہے، ہماری بچیوں کو قرآن سکھا رہی ہے، عورتوں کو ان کے مسائل سکھا رہی ہے، کس طرح سے مختلف انداز سے دعوت اسلامی دینی خدمت کر رہی ہے۔